صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کے جو فیصلے ہیں، اور بطور قاضی بھی اور بطور مشیر کے اعلیٰ عہدے پر جب آپ فائز ہیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان، خلفائے راشدین علیہم الرضوان کے ساتھ رہے اور خود بھی خلیفۃ المسلمین بنے، تو ان ادوار میں جو آپ نے فیصلے فرمائے ان میں سے چند ایک فیصلوں کا ذکر ہوگا، آپ کے علم و حکمت اور دانائی کا تذکرہ ہوگا۔ اس سے پہلے اسماء الحسنہ، اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ میں سے اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک المہیمن۔ المہیمن کا معنی ہے سب کی نگہبانی فرمانے والا، اور اس کی برکات بہت زیادہ ہیں، چند ایک کا ذکر کرتے ہیں۔ جو شخص بھی غسل کرے اور پھر خلوت میں یعنی تنہائی میں خلوص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو، 2 رکعت نماز پڑھے اور نماز پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ یا مہیمنو یا مہیمنو پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نور پیدا فرما دے گا اور اس کی ہر مراد پوری ہوگی اور وہ عالی ہمت ہو جائے گا۔ اسی طرح جو کوئی یا مہیمنو 29 مرتبہ پڑھے گا اسے کوئی غم نہیں رہے گا، اور جو شخص یہ اسم ہمیشہ پڑھتا رہے گا انشاءاللہ تمام بلاؤں سے مصیبتوں سے محفوظ رہے گا۔ اور جو شخص اسم مبارک یا مہیمنو کا بکثرت ورد کرے گا، کثرت سے پڑھے گا، انشاءاللہ تعالی اس کا جان و مال ہر آفت سے محفوظ رہے گا۔ اور جو شخص 1115 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا مہیمنو پڑھے گا، انشاءاللہ وہ دنیاوی آفتوں سے بھی نجات پائے گا اور بڑے بڑے خطروں کا سامنا ہونے پر بھی محفوظ اور زندہ سلامت رہے گا۔ جو شخص روزانہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا مہیمنو یہ پڑھتا رہے گا کثرت کے ساتھ، انشاءاللہ سمندری یا فضائی سفر اگر وہ کرے گا تو بخیریت واپس آئے گا۔ اگر دوران سفر اس کا جہاز پھٹ جائے یا جہاز ڈوب جائے، بحری جہاز ہے، یا کسی اور حادثہ کا شکار ہو جائے، دونوں طرح کے جہاز، تب بھی وہ شخص انشاءاللہ زندہ سلامت رہے گا اور صحیح سلامت بخیر و عافیت، بحری جہاز پر ہے تو کنارے پر پہنچ جائے گا، اور دوسرے جہاز پر بھی ہے تو اللہ تعالیٰ ہی سلامتی عطا فرمانے والا، خیریت کے ساتھ ہوائی جہاز پر بھی ہے تو گھر واپس آئے گا۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا مہیمنو اس کو کثرت سے پڑھے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے غیر معمولی قوت برداشت عطا فرمائے گا۔ آج کے ہمارے دور کا یہ بڑا معاملہ ہے، بعض اوقات ایسے معاملات ہوتے ہیں برداشت کرنی پڑتی ہیں کچھ چیزیں، تو برداشت کی قوت کم ہو جاتی ہے، تو اس کو کثرت سے پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس اسم مبارکہ کے ورد کی برکت سے اس کے پڑھنے والے میں ناقابل برداشت بوجھ اٹھانے، سخت سے سخت کام کرنے اور خطرناک سے خطرناک مہمات کو بخیر و خوبی انجام دینے کی طاقت اور اہلیت پیدا ہو جائے گی۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا مہیمنو بکثرت ورد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اور اس اسم مبارک کی برکت سے اس کے تمام کاموں کی مشکلات کو آسان کر دے گا۔ جس کام میں ہاتھ ڈالے گا اللہ تعالیٰ اسے انجام تک پہنچانے کے لیے غیب سے اسباب مہیا فرما دے گا۔ اور جو شخص بطور استخارہ کسی کا انجام معلوم کرنا چاہتا ہو، وہ غسل کر کے قبلہ رو بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا مہیمنو 1115 مرتبہ 3 دن تک پڑھتا رہے، انشاءاللہ اس اسم مبارک کی برکت سے اس کام کا انجام اسے فوراً معلوم ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی فوجی محاذ جنگ پر ہو، ہمارے مجاہدین، افواج پاکستان کے مجاہدین، سپاہی، سولجرز، تو وہ روزانہ 1115 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا مہیمنو کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندوقوں کی باڑ اور گولیوں کی بوچھاڑ میں بھی انہیں زندہ سلامت رکھے گا اور وہ محاذ جنگ سے خیریت سے واپس آئیں گے انشاءاللہ۔
اور جو شخص اسم مبارک یا مہیمن کا ورد بکثرت کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس اسم مبارک کے ورد کی برکت سے مخلوقات کی برائی اور نقصان سے اس شخص کو محفوظ فرمائے گا، اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اور یہ حفاظت دو طرفہ ہوگی، کیونکہ نہ تو دنیا کا کوئی فرد اس کے ساتھ کوئی برائی کر سکے گا، اور نہ وہ دنیا کے کسی فرد کے ساتھ کوئی برائی کرے گا، نہ دنیا کا کوئی فرد اسے نقصان پہنچا سکے گا، اور نہ یہ دنیا کے کسی فرد کو نقصان پہنچائے گا۔ خود بھی محفوظ رہے گا، اس سے دوسرے بھی محفوظ رہیں گے۔ اسی طرح جو شخص روزانہ اسم مبارک یا مہیمن پڑھتا رہے گا، وہ شہر میں طاعون یا کوئی وبائی مرض پھیلنے کی صورت میں انشاءاللہ اس اسم مبارکہ کی برکت سے اس وبا سے محفوظ رہے گا۔ اور جو شخص اسم مبارک یا مہیمن کثرت سے پڑھے گا، اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس اسم مبارکہ کی برکت سے اسے مخلوق کی نظروں میں وجاہت و عظمت، رعب و دبدبہ اور قوت و ہیبت عطا فرمائے گا۔ سنگ دل سے سنگ دل شخص اس کے سامنے آتے ہی موم ہو جائیں گے، بڑے سے بڑے حوصلے والے اس سے خوف کھائیں گے، اور سخت سے سخت ظالم، جابر اور مفسد بھی اس سے آنکھ ملانے سے گریز کریں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یہ جو غسل کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد خلوت میں خلوص قلب کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ 100 مرتبہ پڑھے گا یا مہیمن، تو اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر و باطن کو پاک صاف فرما دے گا، اور اس پر اسرار الہی منکشف ہوں گے۔ تو یہ چند ایک برکات ہیں اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا مہیمن کی۔ بالکل میں آپ ہم سب اس کی کثرت کریں، یا مہیمن پڑھتے رہیں، صبح شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، انشاءاللہ اس کی برکات ہمیں حاصل ہوں گی۔ آپ خود اس کو اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اعزاء قریبہ، رشتہ دار، پڑوسی، دوست، احباب، محلے دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے ہمارے کسی بھی مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد کو فائدہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے اور نجات کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم صحابہ کرام علیہم رضوان میں بھی نمایاں شان کے حامل ہیں، اہل بیت کرام علیہم رضوان میں بھی خاص اہمیت کی حامل ہستی ہیں، اور خلفائے راشدین میں چوتھے نمبر پر ہیں، چوتھے خلیفہ راشد ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت، قربت، رفاقت رہی۔ دیگر صحابہ کرام اور اہل بیت کرام علیہم رضوان کی طرح خاص طور پر آپ نے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن و سنت کا علم حاصل کیا، حکمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے عطا فرمائی۔ اسی حکمت، اسی دانائی، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کی برکت کہ آپ کو یہ دعا بھی دی گئی فیصلے کے حوالے سے۔ آپ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعاؤں سے بھی نوازا، بالخصوص کہ آپ بہتر فیصلے کریں گے۔ تو ان فیصلوں کے حوالے سے چند ایک فیصلے جو ہیں آج ہم اپنی اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم 2 فریقوں کے درمیان، 2 لوگوں کے درمیان اگر کوئی نزاع پیدا ہو جاتا، کوئی مقدمہ بن جاتا، تو اس واقعے کی تہ تک پہنچتے، آپ بہت زیادہ غور و فکر کرتے، حکمت، دانائی، قرآن و سنت کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا فیصلہ فرمایا کرتے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر تربیت رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھر داماد بھی بنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمام علوم، تمام فیضان پائے۔ انہی علوم، انہی فیضان کی جھلک ہمیں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے فیصلوں میں نظر آتی ہے۔ حتیٰ کہ ایک موقع پر ایک یہودی جو ہے وہ آپ کے سامنے آیا، اس یہودی کی داڑھی میں تھوڑے سے بال تھے چند ایک جگہ پر، اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی داڑھی جو ہے وہ مکمل تھی، پوری تھی، گھنی تھی، کثیر بال تھے۔ تو اس نے آپ کی بارگاہ میں، اب ہر ایک کی اپنی سوچ ہوتی ہے، تمسخر کی بھی نیت ہو سکتی ہے، کہ اس نے کہا کہ میری داڑھی کا قرآن پاک میں کہاں ذکر ہے، اور آپ کی داڑھی کا قرآن پاک میں کہاں ذکر ہے۔ تو آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیت مبارکہ تلاوت کی جس کا معنی اور مفہوم یوں ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جو بنجر زمین ہے
اس میں کم ہی کھیتی اگتی ہے، اور جو زرخیز زمین ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ کھیتی فصل اگتی ہے، لہلہاتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہاں یہ قرآن مجید فرقان حمید میں تمہاری داڑھی کا بھی ذکر ہے کہ تم یہود میں شامل ہو، مسلمان نہیں ہوئے، اسلام کی دولت سے مشرف نہیں ہو سکے، اپنی جو ضد اور ہٹ درمی پر قائم ہو، اور بنجر زمین ہے اس حوالے سے، تو بنجر زمین جو ہوتی ہے اس پر کھیتی تھوڑی ہی اگتی ہے، تمہارے تھوڑے سے ہی بال ہیں داڑھی میں۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ غلامی کی دولت سے نوازا، صحابیت کا شرف عطا فرمایا۔ تو زرخیز زمین ہے، ایمان والے جو ہیں ان کی دل کی زمین، ان کی ایمان کی زمین زرخیز ہی ہوتی ہے، تو پھر اس پر جو کھیتی اگتی ہے وہ لہلہاتی ہوتی ہے، وہ کثیر ہوتی ہے، یعنی اپنی داڑھی مبارک جو ہے، ریش مبارک، اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کثیر بال عطا فرمائے ہیں، اور زرخیز ہے یعنی بال بہت زیادہ ہیں، گھنی داڑھی ہے۔ اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے غالباً عہد مبارکہ میں ایک شخص ان کی بارگاہ میں لایا گیا، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم بھی وہاں تشریف فرما ہیں، موجود ہیں، تو وہ چوری کے الزام میں آیا تھا، اس پر چوری بھی اب ثابت ہو گئی، لیکن اس کے ہاتھ پاؤں پہلے سے ہی کٹے ہوئے تھے۔ تو پھر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ اس کے پاؤں سے کچھ حصہ مزید کاٹ دیا جائے۔ تو اس موقع پر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، جو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرتے ہیں ان کے پاؤں کاٹے جاتے ہیں، چور کے پاؤں نہیں کاٹے جاتے۔ چور کے والسارق فاقطعوا ایدیہما، جو سارق ہے، چور ہے، اس کے بارے میں قرآن پاک میں یہ ہے کہ اس کے ہاتھ جو ہیں وہ کاٹے جائیں۔ تو ہاتھ تو چونکہ پہلے کٹے ہوئے ہیں، تو پھر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ اس کے پاؤں کاٹنا یہ جائز نہیں، اس کو زندان میں قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے انہی کے فیصلے کے مطابق عمل کیا، اس شخص کو پھر قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اسی طرح ایک بہت مشہور واقعہ، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں دو وہ شخص آئے کہ جنہوں نے ایک تیسرے شخص کو اپنے کھانے میں شریک کیا تھا، مہمان بنایا تھا۔ وہ دونوں شخص جو ہیں مسافر تھے، اکٹھے جا رہے تھے، ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں، ایک کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ کھانے کا وقت آیا، دونوں بیٹھ گئے، مل کر کھانے لگے۔ ابھی کھانا شروع ہی کر رہے تھے کہ ایک تیسرا شخص بھی آ گیا، وہ مہمان بن کر ان کے ساتھ شامل ہوا، انہوں نے اس کو دعوت دی کھانے کی، وہ کھانے میں شامل ہو گیا۔ اب 3 لوگوں نے مل کر 8 روٹیاں کھائیں۔ اس شخص نے 8 درہم، 8 دینار، آج کی زبان میں کہہ لیں 8 روپے، 800 روپے، 8000 روپے، کچھ بھی اس کو آپ فرض کر لیجئے۔ اس شخص نے 8 درہم دیے اور کہا کہ یہ تم آپس میں بانٹ لینا، یہ نہیں کہا کہ تم اتنے لے لینا، تم اتنے لے لینا۔ اب وہ شخص 8 درہم دے کر چلا گیا اور یہ کہہ دیا کہ تم آپس میں بانٹ لینا۔ جس شخص کی 5 روٹیاں تھیں اس نے کہا کہ چونکہ میری 5 روٹیاں تھیں میں 5 درہم رکھ لیتا ہوں، تمہاری 3 روٹیاں تھیں، تم 3 درہم رکھ لو۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ جس شخص کی 3 روٹیاں تھیں اس نے کہا نہیں، ہم برابر برابر درہم تقسیم کریں گے، ہم دونوں کے پاس وہ بیٹھا تھا، ہم دونوں کی روٹیاں تھیں، ہم دونوں سے اس نے مل کر ہمارے دونوں کے ساتھ کھائی ہیں، تو 4 درہم رکھ لیتے ہیں۔ تو جب معاملہ کسی انجام تک نہ پہنچا، کوئی فیصلہ نہ ہو سکا، تو پھر دونوں نے کہا پھر ایسے کرتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، ان سے اس کا فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ دونوں شخص سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اپنا مدعا بتاتے ہیں، سارا معاملہ بتاتے ہیں، اور یہ بھی بات ہوتی ہے کہ جس کی 5 روٹیاں ہیں اس نے کہا تھا کہ میں 5 درہم رکھ لیتا ہوں، اور 3 والے نے کہا میری 3 روٹیاں ہیں، تو اس نے کہا تم 3 درہم رکھ لو۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا تم ایسے ہی کر لو، تم 3 درہم رکھ لو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں انصاف چاہتا ہوں۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا اگر تم انصاف ہی چاہتے ہو تو پھر تمہارا 1 درہم بنتا ہے، تمہارا حق صرف 1 درہم ہے انصاف کے تقاضوں کے مطابق۔ وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا یا امیر المومنین یہ کیا معاملہ ہے؟
تو آپ نے فرمایا کہ 3 درہم تمہارے حق میں بہتر ہیں، 3 ہی رکھ لو۔ اس نے کہا نہیں، جو انصاف کا تقاضا ہے میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، اور مجھے ارشاد فرمائیے کہ میرے حق میں 1 درہم کیسے بنتا ہے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے پھر انہیں بتایا، انہیں سمجھایا اور فیصلہ فرمایا دیکھو یہ تمہارا ساتھی، اس کے پاس 5 روٹیاں تھیں، تمہارے پاس 3 روٹیاں تھیں، کل ملا کر 8 روٹیاں ہو گئیں۔ اب تم دونوں اور تیسرا تمہارا مہمان، 3 شخص تھے، 8 روٹیوں کو 3 پر تقسیم کرو، ہر روٹی کے 3 ٹکڑے کرو۔ تو کتنے ٹکڑے ہوئے، کتنے حصے ہوئے 8 روٹیوں کے؟ 24 ٹکڑے بن گئے، 8 3 بار 24۔ اس نے کہا بالکل ایسے ہی ہے۔ اب مایا کیونکہ تم تینوں نے ایک روٹی، ہر روٹی اگر تینوں مل کے کھاؤ تو ایک روٹی کے 3 ٹکڑے ہوئے، اور ایک ٹکڑا تم تینوں نے کھایا ایک روٹی میں سے، تو 8 روٹیوں میں سے تم تینوں نے ٹوٹل ٹکڑے جو ہیں 8 روٹیوں کے وہ 24 ہو گئے، اور تم تینوں نے ہر روٹی میں سے ایک ٹکڑا کھایا، تو تینوں نے 8 ٹکڑے کھائے۔ اب جس کی 5 روٹیاں تھیں اس کی 5 روٹیوں کے 15 ٹکڑے بنتے ہیں، ہر روٹی کے 3 ٹکڑے کیے تو 15 ٹکڑے بنے 5 روٹی والے کے۔ اس 15 ٹکڑوں میں سے اس نے 8 ٹکڑے اپنے حصے کے کھا لیے، 7 ٹکڑے اس کی روٹیوں کے وہ مہمان نے کھائے۔ تمہارے پاس تھی 3 روٹیاں، اس کے 9 ٹکڑے بنتے ہیں، 9 حصے بنتے ہیں، ہر روٹی کے 3 ٹکڑے کریں، تو تم نے اپنے 9 ٹکڑوں میں سے 8 ٹکڑے خود کھا لیے، ایک حصہ، ایک ٹکڑا جو ہے وہ مہمان نے کھایا۔ تو پھر انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ 7 ٹکڑے دوسرے تمہارے جو ساتھی ہے اس کی روٹیوں میں سے مہمان نے کھائے تو 7 درہم اس کے، اور ایک ٹکڑا تمہاری 3 روٹیوں کے جو 9 ٹکڑے ہوئے ان میں سے ایک تمہارے مہمان نے کھایا تو 1 درہم تمہارا بنتا ہے۔ تو یوں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے قرآن و سنت کی تعلیمات، حکمت، عدل، انصاف، عقل و دانش کے مطابق بالکل درست فیصلہ فرمایا، اور اس فیصلے کو پھر اس دوسرے شخص نے بھی تسلیم کر دیا۔ تو یہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی عقل و دانش، حکمت و دانائی، قرآن و سنت، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق فیصلہ کرنے کی صلاحیت کا ایک اظہار ہے۔ اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اور خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین سبھی کی حیات مبارکہ عہد خلافت میں ایسے واقعات پیش آئے کہ، اور بعض اوقات آج بھی ایسے واقعات پیش آ جاتے ہیں کہ بظاہر جن کا فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہوتا، بڑے پیچیدہ کیس ہوتے ہیں، گواہی کے حوالے سے اور شہادتوں کے حوالے سے، ثبوتوں کے حوالے سے، ثبوت بعض اوقات نہیں مل رہے ہوتے، اور بعض اوقات ثبوت مٹا دیے جاتے ہیں، بعض اوقات گواہ نہیں سامنے آتے، بعض اوقات جھوٹے گواہ سامنے آتے ہیں، یا گواہی کے لیے جو سامنے آ رہے ہوتے ہیں وہ گواہی چھپا رہے ہوتے ہیں، سارے معاملات ہوتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ان مواقع پر بھی عقل و حکمت اور دانش کے ساتھ، دانائی کے ساتھ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سے جو فیوز و برکات حاصل ہوئے، قرآن و سنت کی تعلیمات حاصل ہوئیں، ان کے مطابق فیصلہ فرما دیا کرتے تھے۔ جو مشکلات میں پھنسے لوگ آتے ان کی مشکلیں آسان فرما دیا کرتے، جو کسی تکلیف پریشانی میں ہوتے ان کی تکلیفیں دور فرما دیا کرتے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ بہت ہی دلچسپ یوں پیش آیا کہ یمن کے ایک شخص نے اپنے بیٹے کو سفر پر بھیجا، تو اپنے بیٹے کے ساتھ ایک اپنا غلام بھی بھیج دیا۔ راستے میں اس شخص کے بیٹے اور غلام جو دونوں سفر پر جا رہے تھے، ان دونوں میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ وہ دونوں کوفہ پہنچے، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے شہر دارالخلافہ اسلامی سلطنت کا۔ جب کوفہ پہنچے تو غلام نے دعویٰ کر دیا کہ یہ جو لڑکا ہے یہ میرا غلام ہے، یعنی خود مالک بن بیٹھا، حالانکہ وہ اس بچے کا، اس لڑکے کے باپ کا خود غلام تھا، اور کہنے لگا کہ یہ لڑکا میرا غلام ہے، میں اس کا آقا ہوں، میں اس کا مالک ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے لڑکے کو بیچنا چاہا۔ اب یہ آپس میں نزاع بن گیا، آپس میں ایک معاملہ بن گیا۔ تو اس کیس کو، اس مقدمے کو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ جب یہ مقدمہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ کمرے کی دیوار میں 2 بڑے سوراخ کر دو، اور ان دونوں سے کہو کہ اپنے سر ان سوراخوں سے باہر نکالیں۔
ان دونوں نے اپنے سر جو ہیں وہ ان سوراخوں سے باہر نکال لیا۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے خادم سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار لے آؤ، غالباً وہ ذوالفقار ہی ہوگی۔ تو خادم فوراً تلوار لے آیا۔ آپ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ غلام کا سر کاٹ ڈالو۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو یہ سنتے ہی جو حقیقت میں اصل غلام تھا، اب مالک بنا بیٹھا تھا، اس نے فوراً اپنا سر نیچے کر لیا، سوراخ سے اپنا سر نیچے کر لیا، یعنی اپنا سر بچانا چاہا۔ جبکہ لڑکا چونکہ وہ غلام نہیں تھا، اس کو تو اس غلام نے یہ مشہور کر دیا کہ یہ غلام ہے، تو اس نے اپنا سر نیچے نہیں کیا۔ اس طرح آپ کی حکمت عملی اور دانش اور دانائی سے اصل غلام جو تھا اس کا پتہ چل گیا، اور پھر یوں آپ نے بتا دیا کہ یہی غلام ہے جس نے سر نیچا کیا ہے، اور پھر وہ مان بھی گیا۔ ایسے بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی تاریخیں، ایک تاریخ اور پھر اگلی تاریخ اور ایک دن اور پھر ہفتے بعد اور پھر کیس کی سماعت ملتوی اور پھر گواہ لائے جائیں گے، حکمت اور دانائی کے ساتھ فوراً، چونکہ اب اس نے یہ بات اپنے سے کہی تھی کہ یہ میرا غلام ہے، کوئی اور وہاں پہ گواہ بھی پیش نہیں کیا جا سکتا تھا، یمن سے گواہ لائے جانے تھے، اس کے والد کو بلایا جاتا ہے، کافی وقت لگتا، اور ان دنوں میں ہفتے، مہینوں، دنوں میں مہینوں تک میں بھی بعض کا سفر طے ہوتے تھے لمبے مختلف ممالک کے۔ تو یوں آپ نے فوراً اس شخص کا فیصلہ جو ہے فرما دیا، آپ نے اپنے حکمت اور دانائی سے جو اللہ تعالیٰ نے فراست ایمانی عطا فرمائی تھی، اس سے ایک ہی منٹ میں اس مشکل اور پیچیدہ کیس کا مقدمے کا فیصلہ فرما دیا۔ اسی طرح ایک موقع پر چند جھوٹے گواہ جو ہیں وہ آئے۔ یہ آج ہماری عدلیہ جوڈیشری کا ایک یوں سمجھ لیجیے کہ المیہ ہے، اکثر سچی گواہی دینے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہوتا، حالانکہ سچی گواہی دینے والے عینی شاہدین موجود ہوتے ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، انہیں بعض اوقات اپنی جان کا خطرہ ہوتا ہے، بعض اوقات انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری گواہی ہی تسلیم نہیں کی جائے گی، اور اگر تسلیم بھی کی گئی تو پھر بھی یہ فلاں شخص جو اس جرم کا ارتکاب کرنے والا ہے، یہ مال و دولت، طاقت، اثر و رسوخ رکھتا ہے، تو یہ رشوت یا دیگر معاملات اثر و رسوخ کے ذریعے چھوٹ جائے گا، اور پھر ہماری جان جو ہے وہ مشکل میں آ جائے گی۔ بہرحال یعنی ہمارے معاشرے، ہمارے جوڈیشری، مقننہ، ریاست، تمام معاملات اس میں آتے ہیں۔ ان کی کمزوریاں جو ہیں، اس وجہ سے بھی بعض کا لوگ گواہی کو چھپاتے ہیں، گواہی دیتے ہی نہیں، اور اکثر جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں، پیسوں کی خاطر بک جاتے ہیں۔ تو ایسا ہی ہوا اس دور میں بھی، جھوٹے گواہ جو ہیں، ایک شخص کو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کی بارگاہ میں چوری کے الزام میں لایا گیا، 7 جھوٹے گواہ بھی موجود ہیں۔ 2 گواہ جو ہیں وہ اب جھوٹی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ چور ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم اس وقت کسی اور کام کی طرف متوجہ ہو گئے، اور پھر آپ نے جھوٹے گواہوں کے بارے میں فرمایا جو وہاں موجود تھے، جھوٹے گواہ، ایسے ہی فرمایا کہ جب میرے پاس جھوٹا گواہ آیا ہے تو میں نے اسے سخت سزا دی ہے، اور حقیقت یہی تھی کہ آپ جھوٹے گواہوں کو سخت سزا دیتے تھے۔ تو کچھ دیر بعد آپ نے ان دونوں گواہوں کو طلب کیا، انہوں نے یہ سن لیا تھا کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کے پاس جب بھی کوئی جھوٹا گواہ جاتا ہے تو آپ سخت سزا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے جب یہ سنا تو وہاں سے وہ بھاگ گئے۔ آپ نے ان دونوں گواہوں کو طلب کیا تو آپ کو بتایا گیا کہ وہ دونوں جھوٹے گواہ تو پہلے ہی فرار ہو چکے ہیں، لہذا آپ نے ملزم کو، یعنی جس پر الزام تھا، جو مجرم نہیں تھا، صرف جھوٹا الزام لگایا گیا تھا، اس کو بری کروا دیا۔ یہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کو اللہ تعالیٰ نے حکمت، دانائی، نور ایمانی، فراست ایمانی عطا فرمائی تھی، اور حقیقت یہ ہے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت کرام علیہم رضوان اسی کا پیکر تھے۔ آج بھی اگر ہمارے جوڈیشری تقوی کا پیکر بن جائے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اور عدل و انصاف کے جو تقاضے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر فرمائے ہیں ان کے مطابق، اور پھر گواہ بھی ان پر عمل پیرا ہونے والے بن جائیں، تو پھر دیکھیے کیسے تھوڑے سے وقت میں اور آسانی کے ساتھ ہر مقدمے کا فیصلہ ہو۔ اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کے پاس وراثت کے حوالے سے، اور یہ اکنامکس سے ریلیٹڈ بھی ہے، یہ بینکنگ کا بھی آج ایک اصول بن چکا ہے، ڈیبٹ، کریڈٹ، اور بعض اوقات خود بینک والے اپنی طرف سے ایک فرضی رقم شامل کرتے ہیں یا ریئل رقم بھی شامل کرتے ہیں ادھار کے طور پر، یا جیسے بھی۔
اکنامکس میں، بینکنگ میں، اکاؤنٹس میں یہ چیزیں شامل ہیں آج بھی۔ تو بہرحال اسی کے حوالے سے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں تقسیم کے حوالے سے ایک مقدمہ لایا گیا کہ 3 آدمی آئے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں اور کہنے لگے کہ ہمارے پاس 17 اونٹ ہیں، اور ایک کا حصہ جو ہے وہ کل اونٹوں کا آدھا بنتا ہے، دوسرے کا حصہ تہائی بنتا ہے 1/3، پہلے کا 1/2، دوسرے کا 1/3 تہائی، اور تیسرے آدمی کا حصہ سب اونٹوں میں سے 9واں بنتا ہے 1/9۔ یعنی ایک شخص کو 17 اونٹ ہیں، ایک شخص کو آدھے اونٹ ملیں گے، آدھا حصہ ہے، ایک شخص کو تیسرا حصہ ملے گا اور ایک شخص کو 9واں حصہ ملے گا۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح ہمارے درمیان تقسیم کریں کہ کسی بھی اونٹ کو کاٹنا نہ پڑے۔ اب 17 اونٹ ہیں، اگر آدھے کرتے ہیں کاٹنے پڑیں گے، 8.5 بنیں گے، کاٹنا بھی نہیں ہے اور برابر تقسیم بھی کرنے ہیں۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم نے بیت المال سے ایک اونٹ منگوایا، یوں 18 اونٹ ہو گئے۔ اب جس کو 1/2 دینا تھا، آدھا حصہ کل کا، اس کو 9 اونٹ دے دیے گئے۔ جس کو 1/3 دینا تھا یعنی تہائی حصہ، تو 18 کا تیسرا حصہ بنتا ہے 6 اونٹ، اس کو 6 اونٹ دے دیے گئے۔ 9 اور 6 15 اونٹ ہو گئے۔ اب تیسرا شخص تھا، اس کو 9واں حصہ دینا تھا، 18 کے 9 حصے کریں تو 2، اس کا 9واں حصہ 2 بنتے ہیں، 2 9 بار 18، اب اس کو 2 دے دیے گئے۔ تو یوں 17 کے 17 اونٹ جو ہیں تینوں میں برابر تقسیم ہو گئے، 9 6 اور 2، 9 اور 6 15 اور 2 17، اور جو بیت المال کا اونٹ تھا وہ واپس بیت المال میں جمع کروا دیا گیا۔ یوں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے بالکل آسانی کے ساتھ، یوں سمجھ لیجیے منٹوں میں، اور جس کو کہتے ہیں کہ محاورتاً چٹکیوں میں، اتنا بڑا مسئلہ جو آسانی کے ساتھ حل فرما دیا۔ اور یہ آج بھی اکنامکس، اکاؤنٹس، بینکنگ کے اصولوں میں شامل ہے، اسی سے آگے معاملات ہم چلاتے ہیں۔ تو یوں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہ یہ فیصلوں میں سے چند ایک فیصلے ہیں جن میں سے یہ بیان ہوئے۔ ایک اور بہت ہی دلچسپ واقعہ یوں ہوا کہ ایک شخص نے مرتے وقت اپنے دوست کو 10,000 درہم دیے اور اپنے دوست سے وصیت کی کہ جب تم میرے بیٹے سے ملاقات کرو تو اس میں سے جو تم چاہو وہ اس کو دے دینا۔ اتفاق سے کچھ دن بعد اس کا بیٹا وطن واپس آ گیا، تو اس موقع پر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے اس آدمی سے پوچھا، بتاؤ تم مرحوم کے بیٹے کو کتنا دو گے؟ 10,000 دیے تھے، 10,000 دراہم تھے، دینار تھے۔ اس نے کہا 1,000۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا اب تم اس کو 9,000 دو، اس لیے کہ جو تم نے چاہا وہ 9,000 ہیں، اور مرحوم نے یہی وصیت کی تھی کہ جو تم چاہو وہ اس کو دے دینا، یعنی جتنے تم اپنے لیے چاہتے ہو وہ اسے دے دینا۔ تو اس کے لیے تم نے 1,000 چاہا، اپنے لیے 9,000، تو اس نے تو یہی کہا تھا جو تم چاہو، اپنے لیے جو تم چاہو گے وہ اسے 9,000 دینے ہیں۔ تو بہرحال پھر اس کے بیٹے کو 9,000 دراہم جو ہیں یا دینار جو بھی اس وقت کرنسی تھی وہ دی گئی۔ یہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی دانش و بینش، علم و حکمت کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے اخذ کی گئی، اور جو صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت کرام علیہم رضوان کا خاصہ تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان عظیم ہستیوں کے علوم سے وافر علم اور حصہ عطا فرمائے، اور ان عظیم ہستیوں کی تعلیمات پر ہمیں بھی عمل پیرا ہونے والا بنائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی جی ناظرین و سامعین، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہے محمد ریاض صاحب ہیں نشاط آباد فیصل آباد سے۔ کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور ہم بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ پاک سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ پرائز بانڈ رکھنا اسلام میں کیسا ہے؟ اگر صحیح ہے تو کوئی وظیفہ بتا دیں کہ میرا پرائز بانڈ نکل آئے۔
جی جو گورنمنٹ کی طرف سے ہیں اس حوالے سے علماء کی یہی تحقیق ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، اور پرائز بانڈ نکلا ہے، کوئی خاص وظیفہ تو نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کیجیے، اللہ تعالی ہی بہتری فرمانے والا ہے۔ ان کے علاوہ میں جوائن کیا ہے عثمان ظفر صاحب، کہتے ہیں السلام علیکم انکل جی، صدا سلامت رہیں۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ ریٹس کو خواب میں مارنا کیسا؟ جی چوہے جو ہیں تعبیر کے مطابق دشمن اور اس طرح بدخوئی کرنے والے کی غیبت کرنے والے کی نشانی کے طور پر ہوتے ہیں، تو اس کا معنی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے انشاءاللہ بچائے گا۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا کوثر گجر صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم انکل، آپ کا پروگرام ہم سب گھر والے سنتے ہیں۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری عمر 20 سال ہے، بہت زیادہ سونے کو دل کرتا ہے لیکن نیند نہیں آتی۔ جی بہت زیادہ تو نہیں سونا چاہیے، دوپہر میں قیلولہ کرنا چاہیے، تھوڑی دیر آرام کرنا چاہیے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور رات میں 6 سے 8 گھنٹے اگر آپ سو لیتے ہیں تو بالکل آپ کے لیے یہ مناسب نیند ہے۔ اس حوالے سے رات کو سونے سے پہلے سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور قل شریف یہ پڑھیں، درود پاک پڑھیں، قرآن کریم پڑھیں، ویسے بھی پڑھنا چاہیے، تو سونے سے پہلے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سکون کی، راحت کی نیند آئے گی۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہمارے لسنر ہیں 208 چک سے ایمن صاحبہ ہیں، کہتی ہیں السلام علیکم لقمان بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے، آمین۔ جی شکریہ آپ کا، تمام ویورز، تمام لسنرز کا بھی شکریہ۔ گوجرا سے فاطمہ صاحبہ کہتی ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں جواب کے لیے وظیفہ بتا دیں اور فضہ کا معنی بتا دیں۔ جی فضہ کا معنی ہے چاندی، اور جواب کے لیے وظیفہ یہ 3 نفلی روزے رکھیں اور روزانہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد 10,000 مرتبہ یا رزاقو یا رزاقو پڑھیں۔ ویسے بھی یا مسبب الاسباب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ہمارے ریگولر لسنرز میں شامل ہیں محمد علی عباس صاحب ہیں، افتخار ڈوگر صاحب ہیں، غلام رسول ہیں، محمد احمد ہیں، غلام حسین ہیں، 208 چک ڈوگرہ والا سے آپ کا شکریہ۔ اب ہمیں جوائن کرتے ہیں رمضان علی طاہر صاحب ہیں چک جمرہ سے، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں میرے گھر میں برکت نہیں ہوتی، نماز بھی پڑھتے ہیں، ہر وقت جھگڑا رہتا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم پہ رحمت کر دے۔ جی درود پاک کی کثرت کریں، جو بھی گھر میں آئے جائے درود و سلام پڑھ کر گھر میں داخل ہوں، سورہ اخلاص پڑھ کر داخل ہوں، سب گھر والوں کو اونچی آواز میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں، اور باوضو رہنے کی کوشش کیجیے، استغفار اور درود پاک کی کثرت کیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ رائے احسن اکبر ہیں 2 چک سے، کہتے ہیں میں آپ کا پروگرام سن رہا ہوں۔ جی شکریہ آپ کا۔ عقیل عباس صاحب ہیں چنیوٹ سے، انہوں نے سلام کہا۔ جی وعلیکم السلام۔ اور طبیعت کہتے ہیں ٹھیک نہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں، یا اللہ یا سلام، اس کی کثرت کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی مانگیں اور ٹریٹمنٹ علاج بھی کروائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ ایک اور لسنر نام نہیں لکھا، کہتے ہیں والدہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، آپ سب سے دعا کی اپیل، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، آمین۔ قرۃ العین صاحبہ ہیں، عائشہ صاحبہ کہتی ہیں السلام علیکم لقمان بھائی، پروگرام بہت اچھا ہے، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے، اور کہتے ہیں کہ ہمیں سننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی شکریہ آپ کا۔ ان کے علاوہ میں جوائن کیا ہے اسد عبداللہ قادری چشتی صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ 2 سوال، کہتے ہیں کہ پہلا سوال ہے کہ محلے کی عورتوں کو جمع کر کے قرآن مجید پڑھانا ہوتا ہے، لیکن کچھ عورتوں کا لفظ اور تلفظ درست نہیں ہوتا، تو اس بارے میں کیا حکم شرع ہے؟ جی اس حوالے سے کہ انہیں چاہیے وہ کوشش کر کے اپنا تلفظ بہتر کریں۔ ہاں اگر کوشش کے باوجود مکمل تلفظ درست نہیں ہوتا، اب وہ شرعاً معذور ہیں، مجبوری ہے، تو اس حوالے سے پھر بھی کوشش کرتے رہیں، لیکن جب تک مکمل تلفظ نہیں درست ہوتا اس وقت تک ان کے لیے یہ چھوٹ ہے کہ وہ جتنا بھی آسانی سے اچھا پڑھ سکتی ہیں پڑھیں۔ دوسرا آپ نے پوچھا کہ 10 بیویوں کا معجزہ یہ پڑھایا جاتا ہے تو 10 خواتین کا ہونا لازمی ہے۔ جی میں اس میں یہ عرض کروں گا کہ 10 بیویوں کا معجزہ کون سی وہ 10 بیویاں ہیں، تو یہ بالکل من گھڑت ہے، کوئی اس کا پڑھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید پڑھیں، قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر پڑھیں،
احادیث مبارکہ پڑھیں، احادیث مبارکہ کی شرح پڑھیں، فقہ پڑھیں۔ 10 بیویوں کا کہیں بھی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ کون سی 10 بیویاں اور کیا ہے اس میں، یہ من گھڑت ہے سب کچھ، ایسی چیزیں ان سے دور رہنا چاہیے۔ ایک اور ہمارے لسنر ہیں جاوید ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں خواب میں شادی دیکھنا اپنی شادی شدہ ہونے کے باوجود، جی خوشی سے تعبیر ہے، اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرمائے گا۔ گوجرا سے ہیں نسیم وسیم صاحب، کہتے ہیں السلام علیکم، نصف سر کے درد کا وظیفہ پوچھا، جواب کے لیے میں نے وظیفہ بتا دیا۔ نصف سر کے درد کا یہ کہ طلوع آفتاب سے پہلے سر اپنے درد والی جگہ پر یا پیشانی پر یا جب بارو یا سلام ہو، دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے 7 مرتبہ لکھیں، پھر 3 مرتبہ درد والا حصہ پکڑیں، یا جب بارو یا سلام ہو 7 مرتبہ پڑھیں، یہ 21 مرتبہ ہو جائے گا، دم کر دیں، پھونک مار دیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ نادیہ صاحبہ کہتی ہیں السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام الحمدللہ۔ کہتی ہیں کہ پروگرام بہتر ہے، بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور سلامت رکھے، آمین۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کو، تمام امت مسلمہ کو خوشحالیاں عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے۔ محمد اکرم صاحب ہیں، شوگر اور پھنسیوں کا وظیفہ پوچھا۔ شوگر کے لیے سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں غالباً آیت مبارکہ 82 ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، یہ آیت مبارکہ، اس کو 41 مرتبہ والا خطہ تعداد میں درود پاک پڑھ کر اپنے اوپر بھی دم کریں، پانی پر دم کر کے پانی بھی پیتے رہیں۔ پھنسیوں کے لیے یا رقیب 300 مرتبہ اور سورہ والطارق 3 مرتبہ یہ دم کر کے اپنے اوپر دم کریں، پانی پر دم کر کے پانی پی لیں، میڈیسن پر بھی دم کر کے کھائی جا سکتی۔ جہانگیر صاحب ہیں، بینائی کہتے ہیں چلی گئی کوئی وظیفہ، علاج بھی لازمی کروائیں، اور یا نورو اس کو کثرت سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ لائبہ نور صاحب ہیں، کہتی ہیں السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ مانا والا سے ہیں، لائبہ نور کا انہوں نے معنی پوچھا۔ لائبہ کا لفظی معنی 2 معنی ہیں، عام طور پہ اس کا معنی پیاسی، اور ایک معنی کچھ نے یہ بھی لکھا کہ جنت کی خاتون۔ تو بہرحال بہتر یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسے نام نہ رکھے جائیں جس کے معنی میں کچھ ایسا ہو کہ جو بہتر نہ ہو۔ بہرحال انہوں نے نام کا معنی پوچھا، میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور ان کے علاوہ ہیں رضا خالق صاحبہ، کہتی ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ مجھے 3 دن سے خواب آ رہا ہے کہ میں رو رہی ہوں۔ جی اللہ تعالیٰ کے خوف سے اللہ تعالیٰ سب کو رونا نصیب فرمائے، کوئی ایسی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کیجئے، صدقہ اور خیرات کیجئے۔ عائشہ گل صاحب ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، کہا پروگرام بہت اچھا، جی شکریہ آپ کا۔ ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے حاملہ عورت کی طبیعت زیادہ خراب ہو تو کیا وظیفہ پڑھا جائے؟ ایک تو لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، دوسرا آپ اس وقت یا شافی الامراض پڑھ سکتے ہیں، یا سلام پڑھ سکتے ہیں، یا مبدی پڑھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اسماء مبارکہ۔ ایک اور لسنر ہیں ہمارے، انہوں نے شہباز صاحب ہیں، محمد شہباز صاحب، غلام محمد عباس ہیں، کہتے ہیں فجر کی جماعت کھڑی ہونے کے وقت نفل پڑھے جا سکتے ہیں؟ جی سنتیں جو ہیں ان کی بہت زیادہ حدیث مبارکہ میں تاکید ہے۔ اس کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر جو دیر سے آیا اب جماعت کھڑی ہے، اس کو یہ پتہ ہے کہ اگر میں سنتیں پڑھ لوں گا اور پڑھنے کے بعد بھی جماعت میں شامل ہو جاؤں گا تو پھر وہ سنتیں پہلے پڑھے، لیکن وہاں پڑھے جہاں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی آواز اس کے کانوں میں نہ پڑے، اور اگر اس کو پتہ ہے کہ میں جماعت سے رہ جاؤں گا تو پھر جماعت میں شامل ہو۔ باقی فرض تو سنتوں اور فرضوں کے فجر کے جو ہے اس کے درمیان ہیں ہی، نفل جو ہیں وہ تو ہیں ہی نہیں، وہ تہجد کے نفل پہلے ہیں یا بعد میں اشراق کے نفل ہیں، طلوع آفتاب کے بعد 20-25 منٹ بعد۔ اور یہ ہمارے لسنر ہیں عمر دراز صاحب خانے وال سے، انہوں نے کہا کہ آنکھیں کمزور ہیں، نظر کا مسئلہ ہے، کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ جی یا نورو اس کو آپ کثرت سے پڑھیں، یا ظاہرو اس کو کثرت سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں۔ اسمد سرما یہ منگوا لیں مدینہ طیبہ کا خاص، یہ آنکھوں میں لگائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ عقیل عباس صاحب چنیور سے کہتے ہیں رسولی کا آپ نے علاج بتایا تھا قرآن کریم کے آیات بینات سے، کہتے ہیں کہ میرا ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا دیگ بنانے کے معاملے میں 2 دیگیں بنانی ہیں، ایک موقع پر دونوں بنائی جا سکتی ہیں یا الگ الگ؟ میں نے منت مانی تھی، جس طرح آپ نے منت مانی تھی اس کے مطابق علیحدہ علیحدہ بھی بنا سکتے ہیں، اکٹھے بھی بنا سکتے ہیں، کوئی ایسا اس میں حرج نہیں ہے۔ الرجی کا وظیفہ پوچھا گیا ہے، جی الرجی کے حوالے سے بھی یہی
یا رقیب 300 مرتبہ، سورہ طارق 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ آپ تمام ویورز کا، تمام لسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا